دوبارہ لگا رہا یا جداں مرضی کر لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. صلی علی محمد علی ابراہیم محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد. واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دی آیت سب لوگوں دی زبان تے ہے کہ میں جنہ اور انسانوں صرف اس تو بنایا کہ میری عبادت کر. ہر مسلمان نو اس آیت دا پتہ کہ جنہ اور انسانوں دی پیدائش دی غایت تے مقصد اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے. عبادت کی ہے؟ اسی ترجمہ پرستش کر لینے، پوجا کر لینے، کوئی نہیں گل اتھے دی اتھے رہی. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے سوال کیا کہ عبادت کی شاید جدا اللہ نے کیا کہ جن انسان جی پیدا ہوئے تو جگہ جگہ قرآن بھی چاہتا اپنے رب کی عبادت کرو. یہ عبادت تے کوئی پتہ لگنا چاہیے. اس تے امام نے ایک پوری کتاب لکھی، اگر اردو ہو جائے یا کسی نے اردو مل جائے تو پڑھنے کے قابل ہے. اور عبودیہ نہ ہی ہوتا ہے کہ عبادت کی ہے. تو نچوڑ دی گل جڑی یہ ہے بھائی لمبی چوڑی گلاں نالوں دو لفظ جڑے ہے یہ یاد رکھنے چاہیے. غایت الحب معذل، حب محبت،
اینی محبت کہ ادوں بعد محبت تو کچھ باقی نہ رہے، عشق کا درجہ جنوں آدھے ایک تے اللہ تعالیٰ نہ ہونی چاہیے، صرف سر چکاؤ نہ سجدے کرنا گل نہیں بنتی، محبت سر آدمی کئی باری ظالماں دے سامنے بھی ڈردا چکا لینا، وچوں گالاں کردا، وہ کوئی عبادت نہیں۔ عبادت لیے لازم ہے کہ انتہا درجے کی محبت، جس طرح اللہ تو سوا کسی دے اندر اعلیٰ درجے کا کمال نہیں، مخلوق کتے بھی پہنچ جائے ناقصی، ادوں گاہ بھی درجہ کوئی ہونا، مگر اللہ تعالیٰ دی ذات پاک اور ذات بابرکات تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، جہاں خوبیاں دی کوئی حد نہیں آنی، کسی نے نہیں کہنا کہ اتنے گل مک گئی ہے، غیر محدود۔ اس تو ظاہر بات ہے کہ جی خوبیاں اینیاں ہونی وہ محبت بھی پھر یہو جی ہونی، غایت الحب، انتہا درجے کا پیار، تے معذور دوسری ہے بے انتہا درجے کا وہ سامنے چکنا۔ یہ ریلیٹیو ٹرم ہے نا کہ جنہ پہاڑ اچا دوجی شے اونی وہ مقابلے چھوٹی ہونی، اللہ جنہ اچا مخلوق ہونی وہ سامنے پست ہونی۔ اس تو دو شیاں جدو اکٹھیاں ہو جاندیاں پھر کیا جانا بھی یہ بندہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا، یہ دل چ اللہ تو سوا کسی نال پیار بھی نہیں، کسی نہ پیار ہے تو وہ نال ہی یہ اللہ آندا پیار کرو، میرے رسول نہ کرو کتاب، اللہ نو لانبے چھڈ کے کسے نہ کوئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑے اللہ نو من جاندے نا انہاں دا سب تو زیادہ پیار پھر اللہ نہ ہوندا۔ اس تو غایت الحب، کسر نہ رہ جائے پھر پیار چ، پیار دی اخیر ہو جائے، اور نال بے چکن دی بھی جڑی نا ذلیل ہون دی پست ہون دی بھی حد ہے، وہ سامنے نافرمانی سرکشی حکم نام نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جدو تو بالکل مٹی ہو گیا وہ سامنے کدی نہ تو کرنی۔ اے امام نے نچوڑ کڈے اگے بڑی تشریح کی تھی، سارا دین یہ چاہتا، صرف نماز روزہ نہیں، پورا دین اسے بات چاہ جاتا، مگر یہ بنیاد یہ دو شیاں، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا اپنے آپ اللہ دے سامنے پست اور ذلیل کرنا۔ اللہ پاک دیاں دو شانہ ہے، سارا جڑا پڑھیے دین نو دو چیزاں، ایک پاسے اللہ تعالیٰ دی بادشاہی کا بیان ہوندا کہ حاکم ہے، اقتدار ہوتا ہے، بادشاہی ہو دی، دو باتاں بادشاہی دے شان دی مدر ہے، بادشاہ مننا دو باتاں ساڈے ذمے آ گئیاں، کہ دو کم کرو پھر معلوم ہوگا بھی تسی رعایا جے وہ بادشاہ، انہاں چ ایک نماز ہے ایک زکوٰۃ ہے۔ نماز بھی جڑی ہے جویں کسی بادشاہ دے دربار حاضر ہوندا، وضو کر کے سر چکا کے اس طرح رہو، ایداں نہیں ہلنا، یہ بالکل مملوک اور غلام جویں آقا دے سامنے کھڑا ہوندا، ایداں دی بات، یہ اللہ بادشاہ معلوم ہوندا، اور مخلوق جڑی اور رعایا بن کے کھڑی، ہاتھ بدے سر چکیا چک رہا زمین تے بچھڑیا۔ اور زکوٰۃ بھی ادا ہی ہے جب بادشاہ اپنی رعیت کو ٹیکس وصول کرتا کہ سارا ملک میرا اپنی ملکیت چینانا حصہ جڑا گورنمنٹ جمع کراؤ، یہ دونوں چیزاں اللہ تعالیٰ دے مالک الملک ہون جڑا نا وہ تقاضا بھی جیسے انہوں بادشاہ مننے ہیں وہ سامنے آجی نہ سلام کریے، وہ واجبات جڑے خزانے نو ادا کریے۔ مگر انسان جڑا ہے چونکہ یہ اندر اللہ پاک نے تھوڑا جا عشق دا رکھ دیتا ہوا، اور یہ پاروں ہی خواجہ حافظ شیرازی فرماندے بھی آسماناں زمیناں اور پہاڑاں نے کیوں نہ بوجھ اٹھایا اللہ دی امانت، انہاں کو سب کچھ سی، بڑے وڈے سی، مگر عشق تو خالی، عشق ہے نہیں سی، اس تو اس لائق نہیں سی اللہ دی امانت نو اٹھاؤن۔ ایک چھوٹا جہا ایک پتلا رب نے تیار کیتا جڑا بظاہر کمزور ہے، مچھر کٹ جائے تو بیچارہ حال حال کردا، مگر یہ ذرہ دے اندر اللہ نے رکھ دیتا جہدے پاروں کوئی مخلوق کو کم نہیں کر سکی جڑا ایک کردا۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ویخ مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر، بندگی جڑی نا کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے چکے رہے وکھری گل ہے، عاشقی وکھری گل ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شداں خواہی۔ نوریاں نے اینا ہی آکھیا بھی چک جایا کرو، وہ کر رہا، عاشق نہیں بن سکے، نہ سر کٹوایا، نہ بچے ذبح کرایا، نہ کوئی دکھ سیا، کچھ نہیں کر سکے۔ یہ باری جدو یہ آئی کہ ہے کوئی جڑا عشق دا بوجھ اٹھائے، انسان اگے ہو گیا، انہیں آکھا میں اٹھا لیا اس بوجھ، بار امانت چاہ نہ سکے زمین فلک بے چارے، ان سے ظلم جہول اٹھایا ہن کیوں ایدوں ہارے۔ عاشق بن گیا سی، ہن نچدا پھردا۔
لا یاری پر پوری ساری جے ہوئوں اقراری، جے اقراروں ہیں انکاری، یہ ہے انت خواری۔ رسوا ہوئیں گا پھر دوزخ چوس جائیں گا جتھے پھر چھٹکارا نہیں، جے بنیا تو ہن سب کچھ وہ لٹا دے۔ تو اقبال فرماؤں کہ انہاں کو سجدہ منگیا، انہوں آکھیا نہیں تیرے کو سجدے تو اگے چاہیے۔ پتر جڑے ذبح کرنے پین کر دے، گھر بار چھڑنا پے، رشتہ داراں نوں چھڑنا، اپنی جان دینی۔ تو دو باتاں پھر عشق جڑا سی نا یہ ٹھنڈ پاؤن لی کیتیاں کہ نماز اور زکات تسی کرو، یہ پھر میری بادشاہی دسی ہے۔ مگر جڑے جل رہے اور دیوانے ہیں تے جڑے عشق تڑپتے ہیں انہاں پروانیاں دے بھی کوئی انتظام ہونا دین دے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ اور حج مقرر کیا۔ روزہ کی ہے؟ روزہ کوئی عقل منداں دا پھیل نہیں، کھانا چھڑ دیتا، پینا چھڑ دیتا، بیوی کول بیٹھی ہے توجہ چھڑ دیتی، یہ بالکل مجنونہ اور دیوانیاں دا کام ہے۔ جڑے اللہ دی محبت چ نے ڈب گئے، بنا کھانا سوچدا نہ پینا سوچدا نہ کسی نہ توجہ، اور اخیر جدوں یہ غلبہ ہوندا تے آخری 10 دناں مسجد جا پیندا، ہاں سارا بال بچہ چھڑ دیندا، ڈیرا لا لیندا، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے، بھول گئی ہر شے ایک خدا دھیان کر کے، جویں قبر چونا ہوندا ہے انج اعتکاف بیٹھا رہے۔ یہ بالکل یہ مہینہ عشق دا مہینہ ہے کہ بھوک تے پیاس بیوی بچے سارے پلا ڈال۔ یہ صرف انہاں لوگوں دا کام ہے جڑے کسی دی محبت چ انہیں غرق ہو جاندے انہوں نے ہور کوئی سوچدا نہیں۔ اور جدوں یہ مہینہ مکمل ہوندا کوئی چنگیاری جڑی نا وہ پڑک اٹھدی ہے، بجھی عشق دی اگ نوں واہ لگی، سما آیا ہی شوق جگاونے دا۔ اگے پھر اللہ نے الحج و اشہر معلومات رکھ دیا، رمضان تو اگے رکھے حج دے مہینے، شوال تو شروع ہوندے پچھلے چند تو، یہ دے پہلا آدمی عمرہ کر سکتا جنہ مرضی، حج دا احرام نہیں بن سکتا۔ حج دا احرام جڑا ہوئے رمضان ختم ہونے تو بعد شروع ہوندا، بھئی یار تو پاگل ہو گیا میری محبت دے اندر، ہن تینوں کوئی ٹھنڈ بھی تے پاؤنی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہونا میں نہیں اس دنیا چ نظر آنا، میں چھپ گیا، امتحان کر رہا تہاڈا، بے میرے نہ ویکھدیاں ہویا کنے مینوں مندے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بن ویکھیا مندے مینوں۔ اس تو میں اتنے دسنا کوئی نہیں، مگر جو کچھ ایک عاشق اپنے محبوب نہ کرنا چاہتا وہ تیرا بندوبست کرنا، کہ وہ ملے ہاتھ ملانا چاہنا ہے، وہ ہاتھ چومنا چاہنا، وہ گل لگنا چاہنا، تیرے لیے ایک میں اپنا کوٹھا بنا دیتا ہے جہاں نام میں بیتیہ رکھ دیتا کہ میرا گھر ہے، تو جدو سننا نا اللہ کا گھر ہے دیوانہ ہو جانا، بال بچہ چھڑ دینا، پلیوں خرچ لینا۔ رجالن ابراہیم علیہ السلام نے آخیا اللہ پاک نے جے نہیں بھی خرچ ہوگا پیدل لوگ بڑے آؤں گے، انہوں نے سواریاں نہیں ملنیاں، خرچے نہیں ملنے، انہاں ٹر پینا۔ بھائی رب نے آواز ماری فمول الموالی للزیارت قدا نقض عنہا والمزور حول، خود مال کے کائنات آواز دین دیا بیاؤ مینوں ملو کہ اسی بہ رہی ہے ہوں، کہدا عشق ہویا تے کہدا پیار، اساں نہیں بہنا ہوں۔ امام ابو الفتوح اپنی تفسیر لکھ دے کہ ایک آدمی نے ایک شخص نے ویکھیا، بزرگ دا نام لکھیا کہ بڑی مشکل نال سوٹی دے سارے چل رہا، بیت اللہ دا طواف کر، بہت بڑھا، انہیں جا کے آخیا بابا جی تانوں اپنے وطن تو ٹریاں کنی مت ہوئی؟ انہیں آخیا 5 سال ہوئے، 5 سال سفر کیتا۔ کہنے لگے تو نہ ہوندا لا یمنعنک بعد عن زیارت، انہیں آخیا خدا دیا بندیا محبت ہوئے تو پھر یہ پینڈے جڑے اس بندے نوں روک دین بھی نہیں آنا۔ ان المحب لمن یحب یزور، جتنا پیار ہوندا بندہ جنگل طے کر کے تے پہاڑ کٹ کے بھی پہنچدا بھی جا کے دی ملاقات کر۔ اس تو 2 شیاں اللہ نے آکھیا میری حاکمیت دا اعتراف ہے، میری بادشاہی نوں جڑے مندے اس جھکدے بھی آ میرے اگے تے زکات بھی دیندے، تے 2 کام جڑے نے عشق نہ ہونے، بھکھاں تے ایویں نہیں کٹیاں جانیاں تے پردیس دے ٹکے ایویں نہیں کھادے جاندے۔ اللہ پاک نے اس پاروں حج دے بارے جو کہ فرمایا تسی سنتے رہندے جی، کسے عبادت دے بارے نہیں کیا۔ میں اس صرف ایک حدیث پاک بے شوق نوں تیز کرے اور اس اگ نوں پڑکائے جانن والوں لی جگہ جگہ کئی انجمناں نے لکھ کے لایا کہ حجاج کرام کی خدمت مبارکباد، دل خوش ہویا بے چلو انہوں نے نیکی کیتی ہے، بے جان والوں نوں مبارک دیتی ہے، بڑی گل جڑے جا رہے ہو کہ تھوڑی قسمت والے ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ملاقات لی جا رہا۔ تو ایک حدیث پاک جنہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا، ترمذی دے اندر ہے، نسائی چا، مستدرک حاکم چا، ایک عملی جڑا طواف دا، من طاف بہذا البیت اسبوعا فاحصا، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے جن نے اس گھر دے گرد چکر لگائے 7
تو انہاں چکراں 'چ رکھیا خیال بھئی کوئی غلط کام نہیں کرنا، بے شک عورتاں نہ موڈے نہ موڈا وجدا، کوئی برا خیال نہیں آن دینا، رب دی طرف سے کانا قید کیا رقبہ اتنا ہی ثواب ہویا انہوں جویں انہیں کوئی غلام ہزاراں دا خرید کے اللہ دے رستے تعداد کرتا، لا یضع قدم ولا یرفع اخرى، تے وہ کوئی قدم بھی جڑا طواف سے اٹھاؤندا تے جڑا رکھدا الا حط اللہ عنہ بہا خطیہ، ہر قدم تے خدا دا ایک گناہ ختم کری جاندا، وکتب عنہ بہا حسنہ، اور ہر قدم جڑا اٹھاؤندا رکھتے اتنے نیکیاں لکھی جاندا، یعنی دریائے رحمت غوطے مار رہا ہو اور چبیاں مار رہا خدا دی رحمت، ایڈا بڑا اجر صرف طواف کرنا اور باقی نیکیاں کنیاں۔ اس پاروں حج جڑا پڑاؤ ہے صرف انہاں دیوانیاں دا کام ہے جنہاں دی محبت ہے، یہ کوئی قانونی بات نہیں۔ اس پاروں بڑے بڑے کافر حیران ہوئے جنہاں نے آکھیا یار اسلام دی ہر گل معقول نظر آؤندی ہے، ہر گل سمجھ آؤندی پیا بہت اچھی ہے، مگر اس حج دا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کی بیوقوف والا کام ہے کہ سر دے وال جڑے ود گئے، ہن تے گل ہی کوئی نہیں، بے قدر دن دا احرام ہے، ورنہ جدوں کئی مہینے دا احرام ہوندا سی، ایڈے ایڈے وال ہو جانے، داڑیاں ود جانیاں، بغلاں دے وال ود جانے، جوئاں پی جانیاں، کہندے کی ہے عبادت؟ خوشبو نہیں لاؤنی، وال نہیں تسی کٹاؤنے، اور اتنے آ کے ایویں دوڑے بھجے پھردے آ، پھر کتے کناں نہ چمٹ جاندے آ، اتنے پہاڑیاں دے دوڑے پھردے آ، اتنے کینکراں ماردے پھر، کوئی شے نہیں سمجھ کاہدی ہے؟ فرزانے اور عقل مند جڑے انہوں نے عشق دی سمجھ نہیں آ سکتی، وہ عقل مندی دی گلاں کردے ہیں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہاں عشق منگدا ہے بھی یہ عقل دیاں گلاں جڑیاں نا سوچ سمجھ چھڈ دے، یہ سب دیوانگی، یہ پاگل پن ہے۔ اس تو امام غزالی فرماؤندے سب امور طب دی، انہاں دی تھوڑی بہت سمجھ آوے ٹھیک ہے، ورنہ سچی گل تے بنا دا کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ کنکریاں کیوں دے، سارا تندہ جڑا صرف ہے جنون، اور پتھر مارنے دے بالکل ہے بے جڑا آدمی کسی دی محبت غرق ہویا ہوندا انہوں ورجے نہ کوئی دوست گلی وال نہ جا ادھر تو وٹے چک چک کے ماردا، سودا دے اندر کون ہے تو انہوں ڈکدا، اس تو بالکل حاجی دیوانہ ہے، تو خدا تو مینوں روکنا، پاویں وہ شیطان ہے تو پاویں اندر دا نفس ہے تو پاویں کوئی انسان ہے، آندا رب والوں جو روکنا تو تیرا ارادہ یہی ہے کہ میں تیرے تے سنگ باری کروں گا، اللہ اکبر کہہ کے کہ پتھراں نال تینوں ماروں۔ اس تو دو باتاں میرے بھائی اللہ دے مالک ہون دی سمجھو نشانیاں، تے دو وہ دے محبوب ہون دی نشانیاں، وہ بادشاہی دی شان نہیں، محبوب دی شان ہے۔ محبت پاروں آدمی کھانا پینا چھڈ گیا، مسجد بہ گیا، تے پردیس دے تکے کھادے رو اللہ دی ملاقات لی چلا گیا، تے اللہ ہوندا راضی، بہت خوش ہوندا، اینا راضی ہوندا راجا قیام والا تم، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدن ماں دے پیٹوں جمیا سی نا تو گناہ کوئی نہیں سی لکھیا آیا تیرے، ایداں ہو کے تو آنا، اللہ آندا گاہ ہن ٹھیک ہو کے رویں، بخش دیتا، معاف کرتا تینوں، اے جڑا سورج غروب ہویا آج عرفات دے میدان تیرے گناہ نوں نال لے گیا، بالکل ختم کرتے گیا گناہ، جے تو صحیح نیت نہ آیا تے نیک نیتی معافی منگدا، میں فرشتیاں نوں گواہ کر کے پوچھیا بھی یہ لوگ جڑے آ جنہاں دے وال کھل رہے ہیں تے مٹی کٹا پیا منگدے کی ہے؟ کہندے اللہ یہ سارے معافی منگدے، مغفرت دے طالب ہے، تو کیا اوشہدک منی قد غفرت لہم، تانوں سارے میں گواہ بناتا، میں انہوں بخش دیتا، یہ سارے جڑے انہوں معاف کر دیتا، مگر معافی منگ دیا۔ تو روزہ اور حج انہاں دا تعلق عشق نال، یہ اللہ تعالیٰ دے محبوب ہون دا ظہور ہے، یہ بادشاہی کوئی نہیں، یہ پیار ہے، پیار پروں آدمی ایسا پاگل ہویا بنا لباس دی سوچ دی ہے نہ خوشبوؤں دی دیوان، اور جڑے سچ مچ دیوانے سی حج انہاں دے اسی جانے ہیں بار بار جانے، مگر مردے کوئی نہیں، ہاں یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا۔ عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے میں اپنے حج دے سفر سے ایک نوجوان نو ویکھیا، بالکل جوان، مگر اس کو کوئی سامان نہیں، کوئی سفر خرچ نہیں تھی، اللہ دے توکل پہ جا رہا، اپنی تھوڑا بہت کسی دے مزدوری کر رہے، میں کیا یار تو کچھ بھی نہیں نال لیا ہو، کیا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، میں جدے کول چلیا وہ کریم ہے، ہاں وحمل الزاد اقبا کل شین اذا کان الوفود علی الکریم، کسی سخی نو ملن بندہ جائے تو نال آٹا بن کے چلا جائے توہین ہے، آپ میرا انتظام کروں گا۔ فرماؤں عمر بن دینار میرے دل چایا بھئی یار میں تو سمجھدا سی ایک نوجوان ہے، نوجوان نے یہ کوئی خدا دا بہت برگزیدہ بندہ ہے، یہو جہاں گلاں یہو جہا نوجوان کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ دے عشق غرق ہویا۔ تو فرماؤں جدوں اسی پھر مناج گئے اور لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں
پیسہ کوئی نہیں. انہیں آسمان نو منہ کیتا اور آخیا اللہ جنہوں کو پیسے سی قربانیاں کر رہا, میرے کو پیسہ نہیں, جان ہے میں دے رہا. لمحہ پہ گیا جان, آدھے سارے سامنے انہیں جان دیتی. لیٹ گیا, انہیں آخیا اپنا جانور قربان کر رہا ہے, میرے کو جان ہے, میں جان دی قربانی دینا. اتنے پھر نیک لوگوں نے شیئر کیا یہو جہا حج ہے. یہو جہے لوگ ہیں جڑے صحیح معنی عشق نہ گئے تو انہوں نے اپنے کام نو پورا کیتا. کہ جدوں کیوں رسی بکوے دل بر بس پار جان مستر. کیسے کیسے دیوانے ہوئے اسی بھی جھوٹے دعوے کرنے. کیوں رسی بکوے دل بر آندا جدوں محبوب دے کچے پہنچے گا بس پار جان مستر. یہ اپنی بے چین جان جڑی نے اتنے وار دینی, قربان ہو جی. ہاں کہ مبادہ بارے دیگر نہ رسی بجی تمنا, کیونکہ پک کوئی نہیں ہو مڑ کے چلیے خواہش پوری ہوئے. اس لکھیا حج یہ رب نے اتنے لین کا دنوں, ورنہ کوئی نہیں ممکن بھی تو بار بار اس گھڑی چاہیں قربان کر. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے امام محب الدین تبری کہ جب خانہ کعبہ نظر آیا بے ہوش ہو کے اور ہوش آئی تو شعر پڑھیا حاضی دارہم وانتا محب. اے یار دا گھر ہے کہ تو عاشق ہون دا دعوے دار. فما وقوف الدموع فی الاعماق, جے عشق سچا ہوندا تیری اکھاں چانسو کیوں نہیں آ رہا, تو کیوں نہیں رو رہا. اس پاروں حج دی عبادت میرے پرو گل عبادت تو شروع ہوئی سی کہ عبادت عربی زبان سے غایت الحب ما غایت الزل, انتہا درجے دا پیار تے انتہا درجے دا چکنا. چکن والی نماز اور زکات ہے تے محبت والیاں صوم اور حج ہے. بالکل اللہ نے اسے گل ہی لکھیاں. اور وہ بالکل جس طرح اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے پہ سنتے رہتے سی گلو بلبل تے شمع پروانہ, کہ پروانہ شمع تے کو طواف چ ہوندا جی طواف اے پروانہ گھومدا شمع تے ادا ہی کہ شمع جر رہی ہے بیت اللہ شریف دی, لوگ پروانہ وار گھوم رہے چکر کٹی جاندے. جس طرح بلبل جڑا پھول دے گر طواف کردا بالکل وہی حال. اے محبت دی بات ہے. تو اس سلسلے جو بات ہور پاسے نہ نکل جائے, کوئی دو چار باتاں ایسیاں جڑیاں سامنے آئیاں پچھلے جمعے تو بعد, اے تو میں اپنے جلے دل دی بات کہہ دینا نا, ورنہ مضمون ہور ہوندا. کل ایک بزرگ اتنے نماز تو بعد ملے زور ویلے, بہت ضعیف ہو چکے, بیمار, جڑے کپڑا اگر اتارن تے انہوں نے آخیا بس میں بچ نہیں سکتا, میرے لیے نہ آرام ممکن ہے, نہ میں کیا جو رباں تے جرسیاں دے باوجود بھی کمبدا, میں اگر اتنے لایا ختم ہو جاؤں. اسی طرح ہوں ایک بچے نے دسیا بھی کسی جگہ ہویا ہے تربیت گاہ, تو انہیں آخیا کعبے شریف نہ چھوو, انہوں خوشبو لگی ہوندی ہے, اس تو تہاڈا جڑا احرام وہ ٹوٹ چکا. ایسا گلاں سامنے یہ دو چار مسئلے بھی واضح کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسر. اللہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, اللہ کا دین آسان ہے. یہ لوگ آپ ہی نہ مصیبتاں لوگوں کو پاؤندے. اس تو اس بابے نے میں دسیا کہ ادا کا جی ہو رہا کوئی بڑھا بوڑھی یا بیمار, کوئی احرام نہ بنے, کوئی کپڑے نہ اتارے, سر بھی ٹکے, سب کچھ پہنے, کوئی دم نہیں ہونا, کوئی کفارہ نہیں دینا, کوئی نے بکرا دینا. یہ سارا خیری میری لیے جڑے چنگے پلے ہٹے کٹے انہوں لیے کہ لباس اتار دیو تے تسی وہ فقیر درویش بن جاؤ. جنہاں غریباں کا یہ حال ہے وہ کپڑے اتارن تے موت ہی ہو جانی, رب نوں انہوں ننگیاں کر کچھ نہیں لگتا. وہ بالکل ادا ہی کرن, جرسیاں پہنن, کوٹ پہنن, اتنے ہور کمبل لین, حج بالکل درست. انہوں نے کوئی نہیں یہ اندر ہر در گناہ. پچھلے جمعہ جی تھی سنیا بھی کفارہ صرف ایک شے, باقی اللہ وما کانا ربو کا نسیہ. ابن حزم فرماؤں رب یار بھول جاندہ, اگر حکم دینا ہوتا تو ہر گل تے لکھنا بکرے دے جاؤ, صرف ایک گل تے بکرا آخیا بے وال نہیں مناؤ دینے میں جب تک قربانی جڑی وہ مناج نہ پہنچ جائیے, پیسے جمع نہ ہو جان. مناج جدوں تسی پہنچ جاؤ پھر تہاڈا کام مکمل ہو گیا, سر مناؤ. اتنے اللہ پاک آندا اگر کسی نے بیماری پاروں مناؤنا پی جائے تو ایک بکری جڑی وہ قربان کرے, نہیں تو 3 روزے رکھ لینی تو 6 مسکینوں ادھا ادھا سواد گندم جڑی وہ دے کے ایک کفارہ مقرر کیتا, اور کتے کوئی کفارہ نہیں. اس تو ضرورت خواہ مخواہ نہیں, جڑا لاچار ہو جائے وہ جو مرضی کر لوے نا سب جائے, وہ حج نو کوئی نقصان نہیں. اس لیے میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ پڑھا, ایسے نیک بندے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہا جنہوں نے دین نو تنگ نہیں ہون دیتا, سمجھاؤ دے گئے کہ کوئی حل. ومن تطیب ناسیاً وتداوی بطیب, 895 مسئلہ اور جلد جڑی ہے 7ویں المحلہ. فرماؤں دے جنہیں بھول کے خوشبو لا لی, یہ بھول والے میں وہ سزا دیں جڑی جان بوجھ کے ایڈا دین سختی ہے, بھول تے رب نے سب نو معاف کیتی. او تداوی بطیب,
یا خوشبو کے ذریعے انہوں علاج کرنا پی گیا. کئی ایسا بیماریاں جڑے آدھے ڈاکٹر انہوں صرف سنگاؤ ورنہ یہ نہیں بچ سکتے. تو بھول کے کیتا یا خوشبو کے ذریعے انہیں اپنا علاج کیتا. اور مسا طیب الکعبہ یا کعبے شریف میں جڑی خوشبو لگی ہے وہ چمٹیا حجر اسود یا دیواراں تو لگ گئی. اور مسا طیب البین اور شرائن اور لابس ما یحرم المحرم لباس ناسین اور ضرورت یا انہیں وہ لباس پہنیا جڑا لباس پہننا حرام والے بھی حرام ہے. یہ پہننا پیا مگر کدے لیے یا بھول کے یا کوئی ایسی مجبوری ہوگی. تالا کلو ذالک من یہ پھر پاویں انہوں کنی دیر تک وہ پہننا پیا اور کاسرا یا تھوڑی جی فلا شاید کوئی شے نہیں اتنے نہ کوئی کفارہ نہ کوئی گناہ کوئی دم شم نہیں. ورا یکدو ذالک فی حجی اور یہ وہ حج نوں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں. بالہ یزیل عن نفسی کل ذالک ساعت یذکرو اور ساعت یستغنی. یعنی صرف یہ خیال رکھے کہ جے انہیں بھول کے کیتا تو جدوں یاد آ گیا اسے وہ لباس اتار دے یا خوشبو ہٹا دے. تے جے مجبوری تو کیتا تو جدوں مجبوری ہٹ جائے ہن انہوں ضرورت نہیں رہی تندرست ہو گیا. اگر وہ آخر تک ادا ہی رہندا بیمار تو کوئی حرج نہیں. وہی لباس وہ سیتا پاوے جو مرضی پویں ٹھیک ہے. یہ 255 صفحہ اور 895 جڑا نا یہ مسئلے کا نمبر ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ بچے نے دسیا اگر کسی پاروں کسی آدمی نوں طواف درمیان چھڈنا پی گیا تو عالم دین نے بیان کیتا کہ نہیں نویں سرے تو شروع کر. بالکل غلط مسئلہ. ایک آدمی نے اگر طواف شروع کیتا جماعت کھڑی ہو جاندی ہے وضو ٹوٹ جاتا یہ جنازہ آ گیا تو سارے کام کر لے وضو کر کے آ جائے اور یا نماز پڑھ لے تو جتوں انہیں چھڈیا سی اتوں طواف نوں پورا کر لے. جڑا اگے ہے تھوڑا کیتا یہ بہتا بالکل ٹھیک. 841 مسئلہ 180 ومن قطع طواف لعذر او لقلل بنا على ما طاف وكذلك صحیح لأنه قد طاف ما طاف كما امر فلا يجوز ابطاله فلو قطع عابسا قد بطل الطواف لأنه لم يطف كما امر. جس آدمی نے کسی عذر پاروں کہ وضو نہیں رہا یا وہ نماز ہوگی اپنا ختم کیتا یا تھکاوٹ ہوگی یہ بھی بہت اچھا کیتا. یہ مسئلہ یہ بابے نے بھی دسیا. کئی لوگ بیچارے جاندے بڈھے تھکے کئی تندرست بھی تھکے ہوندے کوئی حکم نہیں کہ جاندے ہیں عمرہ کرو. بشک جا کے اپنے مکانوں تے بہن نماز آ کے با جماعت پڑھتے رہن 1 دن 2 دن 4 دن جن دن مرضی ہے جدن طاقت ہوے اس دن جا کے عمرہ اے سن لو مسئلے تاکہ کوئی بابا تنگ نہ ہوے تو نہ کوئی عورت تنگ ہوے. تو احرام ادا ہی اپنا رکھن پابندیاں نماز بشک حرم شریف پڑھن طواف اور صحیح اس دن کرن جدن جان ہوے. اور وہ اگر فرمایا تھکاوٹ ہو گئی اور انہیں اپنا طواف ختم درمیان چ روک دیتا جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو بڈھے ہو گئے پھر وہ جڑا طواف کرتے سی 1-2 چکر لاؤنے مڑ کے بہ جانا جدو کافی ساہ لینا مڑ کے اٹھ کے پورے کر لیں. یہ موارات کوئی شرط نہیں کہ لگاتار چکر ہون اس تو ساہ لے کے بھی اگر بڈھا اور بیمار کر لے بالکل ٹھیک ہے. فرمایا اگر انہیں تھکاوٹ پاروں یا عذر پاروں ختم کیتا اور اسی طرح ہی آدھے اگر صحیح کیتی صحیح کردیا بھی درمیان سے بھی گل ہے کہ صحیح اور طواف سے موالات کوئی لازم نہیں کہ ہنے طواف کر کے صحیح کرو. اگر طواف آج ایک بابے نے کر رہا تو 10 دن بعد وہ صحیح کرنا بالکل ٹھیک ہے. احرام نہیں کھلو گا مگر انہوں اجازت ہے کہ جنہیں دن مرضی لیٹ کر. یہاں کا ایک دوسرے نے جڑواں ہونا کوئی ضروری نہیں. یہ مسئلے چھپا کے ونڈو تاکہ کوئی حاجی جڑا اللہ بندہ تنگی جنا پوے کہ اللہ نے کس مصیبت پاتا. کوئی تنگی نہیں. طواف جدن مرضی کرے اور طواف کے درمیان بھی استراحت اور آرام کرنا پوے کرے. پانی پین کی ضرورت ہوگی یا پانی پیوے سب درست. اور صحیح جڑی اس تو بعد جنا مرضی وہ لیٹ کر لے اس دن کرے اگلے دن کرے کر سکے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ایک بیٹی سی وہ بیمار سی 3 دن صحیح نو پورا کیا. 3 دن 1-2 چکر آج صفا مروا دے لا لے پھر کسی دن لا لے 3 دنوں چ انہیں پورا کیتا. تو امام محب الدین فرماؤں جنوں بھی اس طرح عذر ہوئے ادا ہی کر لے. جڑا بلا عذر ہے وہ کر لے کٹھے ہی ورنہ جڑا مجبور ہے جنہوں کو ایسی تکلیف ہے کر سکتا. یعنی آیت قرآن پاک دی کہ اللہ تہاڈی آسانی چاہتا تنگی نہیں چاہتا. بالکل اللہ دے دین تے ہجی کوئی گل نہیں صحیح ہے درست کوئی حرج نہیں ہے. دن عورتوں واسطے اللہ دے رسول اللہ السلام نے صرف 2 پابندیاں لگائیاں کہ منہ اگے نقاب جس طرح کوئی عورت ہمیشہ برقع پہن دی ادا کا لباس نہیں جیسے ساڑیاں پگڑیاں اتراتیاں یہاں کا نقاب اتروایا. پردہ نہیں ختم کیتا جی سانوں دستانیاں چوں روکیا نا کہ ہاتھاں دستانہ نہیں پہن سکتے تو عورتوں مگر ہاتھ ہی لکا سکتے کپڑے دے لیے کدے لیے. یہ مسئلہ غرض سمجھ لیا چہرہ ننگا رکھنا. صرف نقاب جڑا کہ ہمیشہ ہے برقع ہے زینت ہے یہ فیشن ہے یہ چھڈ دیو. چادر اتنے لو اس چادر نہ بشک منہ ٹکڑ وہ تو پھر اپنے کو گل بنا لی بھائی لکڑی رکھو بچ جڑی منہ تو پرے رکھے اس کپڑے نال نہ لگتا بالکل کولوں دین ہے کوئی گل.
وہ کپڑا اپنے منہ اگر لٹکاؤ، اگر کوئی غیر مرد آ گیا بشک وہ چہرے نو چھوئے کوئی شے خدا دی نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر دے نال عورتاں نے حج کیتا بناؤندے، مرد جدوں آؤندے سی اپنیاں چادراں سی چہریاں تے کر لیں، چھپا لیں، جدوں لنگھ جاندے سی ہٹا دیں۔ اس تو یہ نہیں کہ چہرہ ننگا رکھو، صرف نقاب جڑا باقاعدہ برقع نہیں وہ پواتا ہے، ویکھیا میں برقع اتنا ہی لکڑیاں دتیاں، وہ نقاب تے کرواتا تسی جڑا حرام سی، چادر نہ انہوں منہ چھپاؤن دا حکم سی، وہ مخالف ہو گیا، چہرے نو نہ لگے، ایسی کوئی گل۔ اور اتنے ہی کئی مسئلوں کے بارے پتہ ہونا چاہیے۔ میں اعتراض نہیں کرتا، مگر یہ دسن لی بھی رسول رسول ہی ہے، امتی کڈا بھی ہوئے غلطی کھا سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم سب سے کہ عورتیں دستانے نہیں پہن سکتی، ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ چاہتا کہ دستانہ پہن سکتی۔ دسو ایک تو گول مول مسئلہ ہوتا کلیئر ہے کہ کفا ذہن دستانے نہیں عورت پہن سکتی، جراب پہن سکتی، موزے پہنے، جراباں پہنے، یہ انہوں آزادی ہے، سانوں نہیں۔ اسی پیر ننگے رکھنے، عورت منہ اگے نقاب ہر وکرے نہیں رکھ سکتی، اور تھلے جڑا نا جراباں اپنے دستانے جڑے نہیں پہن سکتی، دستانے کا لکھ دی۔ وہ پھر نیک عالم بیچارے امام ابن حمام ورگے پٹھے حنفی پھر رسول اللہ یار کچھ کہن دا تسی اپنے فقہ بنائی پھر دے، تو والحاکم هو الرسول، ابن حزم فرماتے حاکم اللہ دا رسول ہے، فیصلہ ہوتا چلنا، باقی انہوں اگر غلطی ہوئی تو کوئی گل نہیں، اللہ انہوں تے رحمت کرے جنت دے۔ تو عورتاں نہیں صرف دو پابندی کہ دستانہ نہیں تے منہ اگے ہر ویلے جڑا نقاب اور برقع ہے نہیں، باقی چادر نہ چہرہ ٹک لیں، پیراں جراباں مسے جڑے اپنے جراب اور موزے ٹھیک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ جیسا صحابی رسول نہیں مسئلے دا پتہ، اپنی بیویاں کہن لگا تے اللہ عورتوں نے پیراں جراباں نہ پاؤ، موزے نہ پاؤ۔ اسے پھر حضرت او دی بیوی نے صفیہ بنت عبید نے کہا میں رسول اللہ دی بیوی نو پوچھ کے آئی، انہیں آخیا رسول اللہ نے پیراں موزے اور جراباں دی عورتوں نے اجازت دیتی ہے۔ پھر سمجھ آ گئی، پھر مسئلے نو من گیا۔ تو بہرحال قیامت تک کسی نو یہ تو استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ سنت پر رجوع نہیں کرنا، سنت کی طرف جانا پینا، بڑیاں کو غلطیاں ہو جانیاں، فیصلہ وہ ہونا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا۔ تو عورت کا احرام صرف یہ ہے کہ ہمیشہ منہ اگے نقاب نہیں کر سکتی، اور ہاتھاں دستانے نہیں پہن سکتی، پیراں بشک جراباں موزے پاوے، سر تے کپڑے جنہیں مرضی لوے، کوئی حل۔ کپڑیاں دا بھی اگلی باری بیان کیتا، پھر سنو کہ جڑے لوگ سر ننگے رکھتے دوجے وہ بھی سردی ہوئے تو ایک تو زیادہ کپڑے استعمال کر سکتے، کمبل بھی ہو سکتا، رضائی بھی ہو سکتی، نہ یہ رنگ دا کوئی حکم ہے، نہ ایک تو زیادہ کپڑے نہیں مانتا۔ اج کل سردی دا جو حال ہے نا، وہ تحت ہر بندے نو چاہیے کہ انہاں مسئلیاں تو واقف ہوئے، 10 چادراں بھی یا 10 کمبل بھی جوڑ کے اپنے گرد لے لے، سب ٹھیک، صرف گل چ نہیں پاؤنا جس طرح قمیض یا کوئی چیز پہنی، ایک تیر چادر ہوئے کسی طرح دی ہوئے، اور دوسرا کندھیاں دی پائی ہوئے تو منہ تک ٹک سکتا، یہ چہرہ جڑا اتنے تک چھپا، سر اور کن جڑے تندرست بندے نو حکم ہے کہ حرام دی حالت یہ نہ چھپاوے، چہرہ بھی چھپا سکتا، باقی پورا بدن، اور جنہیں کپڑے نہ چاہے کر سکتا، رضائیاں اور کمبلوں کے ذریعے بھی سردی تو بچ سکتا، بچے کوئی حل نہیں، یہ ساری چیزاں جائز ہے۔ اور کوئی مسئلہ یہو جہا ہوئے تو بھی پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کی طرفوں جو دین سب تک پہنچا وہ اندر میرے پراؤ کوئی بھی تنگی نہیں، یہ پڑھ کے ویکھیا بھائی جیوں جو اسی ہوراں نوں آؤندے جائیے نا، مین میخ مسواک نہیں لمبی ہونی چاہیے، ایڈی موٹی ادھروں پڑھو، یہ خواہ مخواہ دیاں مصیبتاں، جیوں پچھاں نوں جائیے صحابہ رسول اللہ دا دین یسر ہے، سوکھا سیدھا سادہ دین ہے، اتنے کوئی مصیبت نہیں۔ مگر اسی بعد دیاں جڑیاں نا موش گافیاں ایویں وال دی کھل لائی یہ پھسے رہنے ہیں، ضرورت اس گل دی بھی آدمی اللہ دے رسول دی طرف مڑے اور صحابہ کرام دی طرف مڑے، پھر انشاءاللہ انہوں کتے کوئی تنگی نہیں نظر آنی۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ دے خادم کعبہ شریف دا حجر اسود دا بوسا لیا، نال دیوار دے چمتے کپڑیاں نوں خوشبو لگ گئی، کوئی نہیں دھوتا، یہ جڑے آندے احرام خراب ہونا جا کے حضرت انس نوں پوچھن کہ جی عمر 10 سال گزری انہیں دھوتا کپڑا، اور جان بوجھ کے خوشبو اگر کوئی لاؤندا اپنی مرضی نہ وہ منع، کعبے نہ لگی ہے تمہیں کی تکلیف ہوئی، حجر اسود نوں چوم اور سارے، اور حجر اسود دا بوسا بہت اعلیٰ گل اللہ نصیب کرے۔ بڑی بات حضور نے کہی ہے کہ جڑا انہوں ہاتھ لگاؤندا وہ دے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیندا، بہت مرتبے دی شے ہے۔ وہی گل جی میں اگے دسی میں جا کے پہلا بندہ ہاتھ ملاؤندا کہے نا، پھر محبت ہوئے بوسا دیندا۔ اللہ پاک نے یہی کہتا بھائی تسی آن والے جڑے تہاڈے نال ہاتھ ملاؤن لئی مینوں رکھ لیا، یہ نہ آ کے ملا لو انج جی تسی رب دے ہاتھ چ دیتا۔ اس تو ہی صحابہ اور تابعین آندے ہو جب تمہیں اللہ دے نبی دا زمانہ نہیں ملیا، تسی بیعت نہیں کر سکے تے حجر اسود تے ہاتھ رکھو تے رکھ خیال کرو کہ اتنے نبی پاک دا ہاتھ
میں اج اللہ دے رسول دی بیعت کر کے چلیا، پیچھے جو گزریا وہ معافی منگدا، ہن نہیں یہو جہے کام کرنے۔ اور اس تو صحابہ کرام حضرت علی اور ابن عمر کئی صحابہ دا ہوندا جدوں کرتے سی بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر، انہاں تے بالکل کہنا چاہیے نا جدوں بھی آوے حضرت صاحب دے سامنے اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، مگر وہ بھی یہ نال کہندے سی اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفام بعہدک و اتباع لسنت نبیک۔ اے اللہ اسی اگر انہوں ہاتھ لگا رہے ہیں یہ ول منہ کر دیں تو ایمانم بکا، سارے دلان پورا ایمان اور یقین ہے کہ تو جہانہ دا مالک ہے، اور اسی تیری کتاب نو سچیاں جاننے ہیں کہ جو قرآن چکیا کوئی گل غلط نہیں، اور جڑا تیرنا وعدہ کیتا سی کہ تیرے حکماں دی پابندی کریں گے اسی انہوں دہرا رہے ہیں واتباع سنت نبی کا، اور اقرار کر کے چلے ہیں بے ہن ساری زندگی تیرے رسول دی پیروی گزرو گی، اسی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس تو اللہ توفیق دے یہو جہے جذبات ہونے چاہیے، اپنے دلان سے چیزاں ہونی چاہیے کہ اللہ قبول کرنے والا۔ اے ہن میں آخر تے کتاب نہیں لیا سکیا، کچھ اشعار جڑے نا اے تھوڑے جے محبت دے طور پڑھ دیا بات نو ختم کراں۔ ہاں بالکل ٹکے وہ جراباں پاوے موزے پاوے گٹے ٹکے، گٹیاں تو تھلے جتی رکھن دا حکم صرف مرداں۔ یہ بھی جڑا آدھے نا چپل یہو جی ہوئے بتلی ہڈی نہ ٹکی دے کولوں مسئلے بنے ہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام صرف گٹا جڑا انہوں آکھا گٹے تو تھلے ہون، بے شک وہ بند جتیاں مکیشن یا دوسری جتی یا جو مرضی ہوئے، اتوں تک بھی فرمایا بے جے نہیں نا تمہیں موزہ ہی ہے صرف موزے نوں اتوں کٹ دیو جڑا وہ گٹے تو تھاں ہو جائے مڑ کے انہوں ہی پہل دے۔ یہ مرد لی ہے، عورت لی کوئی نہیں، بے شک وڈے بوٹ ہون یا جراباں موزے درست وہ لیے دی کوئی نہیں پابندی، خیر ہے وہ۔ اے امام محمد بن اسماعیل یمانی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم ہوئے، یمن ہوئے، 2-3 صدیاں ہو گئی ہیں، بلوغ المرام دی شرح سبل السلام لکھی، تو چاہیے پورا قصیدہ جڑا کسی موقع تے پڑھیا جاندہ اور سارے دا ترجمہ ہوندا، حج دا ذکر انہوں نے کیتا، نال مسائل بھی بیان کیتے، یعنی نالے شعر ہے نالے سارا سفر اپنا تے حج دے مسائل بیان کیتے۔ تو احرام دا موقع جدوں آیا نا تو اسے فرماؤں دے کہ احرام جسے اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق منادی نے آواز دیتی کہ حج دا موقع آ گیا لبیک کو، اسے فرماؤں دے وسرنا کامواتن لففنا جسومنا بیکفاننا کل ذلیل لمولا، کپڑے اتر گئے پھر جویں کفن والے دیاں 2 چادراں ہوندیاں، اسی پھر مردیاں دی طرح ہو گئے اور اپنے جسم نو اپنا پھر کفناں نال لپیٹ لیا، وکل ذلیل لمولا، بڑے بڑے پریزیڈنٹ اور صدر جڑے تھے اپنے آقا دے سامنے ذلیل ہو گئے، پھر ننگے ہو گئے، کفن دی چادراں پہن لیاں، لالا یرا ذل العباد و کسرہم فیرحمہم رب یرجون رحمہ، تو سارے پھر اس گل دے امیدوار ہو گئے بھی ساڈی اس عاجزی نو ایڈے ایڈے حکمراناں دے سر ننگے وردیاں لے گئیاں اور کفن پہنے، شاید وہ رب عباد اپنے بندیاں دی اس ذلت نو ویکھے تے انہاں دی اس عاجزی نو ویکھے، وہ رب جدی رحمت دے امیدوار ہو کے آئے تو ترلا لین آئے وہ بوئے تے وہ رحمت فرما لے کہ بیچارے کس مسکینی دی حالت ہے، ینادونہو لبیک لبیک ذرلا وسعدیک کل شرک انہو نفینا انکا نفینا، اے رب پھر اسی آوازاں دین لگ پے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، تے سارا شرک جڑا سی وہ بوٹے پٹ کے سڑ دیتے، بھائی کوئی نہیں ساڈا آقا دینا مالک لا شریک لک، فلو کنت یا ھذا تشاہد حالم لابقاک ذاک الحال فی حال مراؤ، سانو آندے کہہ سن والا اگر تو اس وے حاجیاں دے نال ہوندا اور ویکھدا کیویں انہاں دے کپڑے اتر گئے، کیویں سر ننگے ہو گئے، انہوں نے کفن پہن لے، تو انہاں دا حال جے تو ویکھدا تو اسے تینوں رون تے مجبور کردا، تیرے آنسو نکل جاندے تے رونو بھی ایڈے ایڈے سرداریاں دے مالک لوگ کداں ایسے ذلیل اور خوار ہوئے، وجوہم غبرہم شوس الرؤوسہم، چہریاں تے مٹی پئی، وال کھل رہے، فرا راس الا للہ کشفنا، کوئی سر نہیں رہ گیا نہ چھوٹے دا وڈے دا جڑا اپنے رب واسطے ننگا نہیں کردا، سر تے افتخار اور وقار دیاں جڑیاں علامتاں سی ٹوپیاں دے تاج اتر گئے، لبسنا دروعا من خضوع لربنا وما کان من در المعاصی خلانا، آندا کپڑے اترے کپڑے نہیں میرے اترے، اساں پھر اپنے رب دے سامنے عاجزی دا لباس پہن لیا، بیدوں گاں ہور کی جوگی بننا فقیر ہو گئے، اور جنہیں گناہ دے لباس سی اے اللہ سی اتارتے، کپڑے نہیں اتارے گناہ لا کے سٹ ہن نہیں نا رضا کا قلیل فی کثیر ذنوبنا فیا تعلم رب العباد حسینا، آندے جو اسی گناہ کیتے عمر پر او دے مقابلے چ عاجزی بھی تھوڑی،
سر کٹوا دیں تو معافی ملتی، یہ بھی بڑی سی، ہن تو انہیں نہ ہی جان چھٹ گئی، سر ننگے کر کے آج ہو جاؤ معاف کر دوں گا۔ ہر آندے یا فج تعلم رب العباد حسینا، کنیاں ساڑیاں عمراں گزریاں، کہہ دی 50 سال، کہہ دی 40، نافرمانیاں ہی رب دیاں کرتے رہے، ہن معافی منگن ہی آ گئے۔ پھر فرماؤندے جدو اسی اتنے بیت اللہ شریف گئے، فمل بیت مل ارکان مل ہجر و مصطفیٰ وما زمزم انت الذی قد قصدنا، آندے کی شے ہے بیت اللہ شریف، ایک کونے کی ہے، یہ حتیم اور زمزم کی ہے، تو صفا مروہ کی ہے۔ کوئی کافر نہ آکھے پہ مسلمان بھی پتھراں نوں پوجدے پھردے، آندا کوئی شے نہیں سڑ لیے، ایک سارے پتھر لا کے تو سٹ دیتے جان، یہ مٹی بھی کھود کے سٹ دیتی جاوے، اسی اس کندھ نوں سجدہ کرنے، اسی پھر بھی یہ کرنے ہیں۔ تو فرماؤندے بیت اللہ کی ہے، تے ارکان کی ہے، تے صفا مروہ کی ہے، انت الذی قد قصدنا، تو اے خدا جدا ساڈے دلاں قصد ہے، اسی تینوں ملن آئے نا، پتھراں نوں ملن نہیں آئے۔ وانت منانا انت غایت سولنا وانت الذی دنیا و اخرى ردنا، ساڈی صرف آرزو تو ہاں تے ساڈیاں ساریاں امیداں تو ہی محور و مرکز، اسی تینوں ٹونڈتے پھردے ہیں، اور اس دنیا اور آخرت ایک ہی شاید جی اسی چاہنے میں تو راضی ہو جائیں، نہ سانوں دیواراں نہ اور نہ ہور کسے گل نہ۔ فرماؤندے اسی طرح ہی فزجد ضیوف اللہ بالذکر والدعاء وکبرت الحجاج حین رأینا، اللہ دا گھر آ گیا، پھر حاجیاں نے ویکھ کے زور نہ چیخاں ماریاں تے اللہ اکبر لا الہ دی زباناں جو نکلیا، جدوں ویکھیا وقد قادت الارواح تضحک فراتا لما نحن من عظم السرور ورجلنا، قریب سی کہ جڑی خوشی اس ہوئی بینے پینا بعد یار رب دے گھر تے آ کے کھڑے ہو گئے، او دا دیدار نصیب ہو گیا، جان نکل جان دا ہی ڈر سی بھی روحاں ہی نہ کتے نکل جان، اس خوشی پاروں جڑی اتنے ملی۔ تصافون الاملاک من کان راکبا وتعتنق الماشی اذا تتلقاؤ، جویں حدیثاں چاہندا بے سوار جڑے انہاں نے فرشتے مسافہ کردے تے پیدل آਉਣ والے نال گل ملدے، اینی عزت کیتی جاندی انہاں دی۔ وسارت دموع من غمام جفون نارا ما مضى من اسم ذنب کسبناؤ، پھر ساڈیاں اکھاں دا جڑے پوٹے اکھاں نہ رہیاں بدل بن گئے، اور جویں بدلاں چوں بارش برسدی ہے ان جانسواں دیاں لڑیاں لگیاں، کیونکہ جڑے زندگی پر اسی گناہ کیتے سے یاد آئے، دیکھ بھی خدا تو پلا جاندا بے کرتوت کی کردے رہے۔ وَنَحْنُ ضِيُوفُ اللَّهِ جِئْنَا لِبَيْتِهِ نُرِيدُ الْقِرَاءَ نَبْغِي مِنَ اللَّهِ حُسْنًا، اللہ دے اسی پرونے ہیں اور وہ کول اسی ضیافت کھان آئے وہ گھر، تے اللہ کو اسی امید نیک رکھتے ہیں، جڑا کہے دے گھر آوے اگلا پھر ود تو ود ضیافت کردا، اللہ ہن خالی نہیں چھڈن لگا۔ فنادى بنا اهلا ضيوفي تباشروا وقروا عيونا فالحديد قبلنا، آواز آئی پھر خدا دی طرفوں خوش ہو جاؤ، مبارک ہے تانوں، اہلا و سہلا، اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کر لو، میں تانوں آسمنداں نوں خالی نہیں موڑدا، میں نے تمہارا حج قبول کر لیا۔ غدن تنظرونی فی جنان خلودکم، اگلی دنیا جنت جا کے تسی سچ مجھ مینوں ویکھ لو گے۔ وذاکا کراکم ما نعیم زرخنا، یہ دنیا دی مہمانی کوئی شے نہیں تسی پھر چلے جے، اصل وہ جدو جنت تسی میری حاضری چ ہو گے، اوتھے نعمتاں وی انگنت جڑیاں میں تہاڈی فائیو کرانا یالو کرانا لضیفنا وائیو ثواب مثل ما قد سبنا، اللہ دا کوئی یہو جی مہمانی کر سکدا جڑی میں تہاڈی کرنی، اور کسے کو ثواب ہے گا جڑا میں تہاڈی ذخیرہ کر کے رکھیا اور قیامت دے دن تانوں دینا۔ فَيَا مَرْحَبًا بِالْقَادِمِينَ لِبَيْتِنَا إِلَيَّ حَجَجْتُمْ لَا لِبَيْتٍ بَنَيْنَا، مبارک ہوئے آن والیاں نوں تسی مینوں ملنا آئے جے، اس کعبے دی عمارت دے تسی حاجی نہیں، تسی میرے حاجی جے، نیتاں تہاڈیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نوں ملنا۔ وَلَا ذَنبَ إِلَّا قَدْ غَفَرْنَا عَنْكُمْ، گناہ کوئی نہیں رہ گیا جڑا میں تہاڈا بخش نہیں دیتا۔ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْبٍ عَلَيْكَ سَتَرْنَا، تے سارے عیب تہاڈے دتے ٹک۔ فَهَذَا الَّذِي نِلْنَا بِيَوْمِ قُدُومِنَا وَأَوَّلَ ذِكْرِ صُدُورٍ لِلصُّدُورِ شَرْحَنَا، امام فرماؤندے پائی یہ جاندیاں ہی ملیا، اجے جڑا میدان عرفات تے اتنے صفا مروہ ملنا بعد ہے، اے پہلے دن ہی جدو اسی رب نوں جا کے ملیا، یہ تے وہ انعام ہے جڑے اسے رب نے کہتے، اور اپنے دلاں دی تنگیاں ساڈیاں ختم ہو گئیاں، سارا ایسا ہی ہے۔ وَلَمَّا رَأَى تِلْكَ الدُّمُوعَ الَّتِي جَرَتْ وَطُورَ خُشُوعًا خُضُوعًا خَذَلْنَا، میدان عرفات دے اندر آندے رب دانا ناظر لخضوعنا، رب آواز دیتی بیاؤ اس ریت دے میدان، آجی میں خبیر علیم بالذی قد ردنا، جاندا بھی کس نیتن آئے، اور جدوں ساڈے آنسو بہندے ویکھے اور ساڈی آجی ویکھی جڑی
تجلی علینا بالمتاب وبالرضا وباہا بنا الاملاک حین وقفنا، پھر وہ رب رحمت دی نظر نال ساری طرف متوجہ ہویا اور فرشتیاں فخر کرنا شروع کیتا، ویکھو میرے عاجز بندے کنیاں پردیساں تو آ کے تکھے کر دے، وقال انظروا شوسا وغبرا جسوما اجرنا غاثنا یا الہن دعونا، فرشتیاں نو کیا ویکھو انہاں میرے بندیاں نو بال بکھرے ہوئے تے مٹی کٹا پیا اور کیویں رو رو کے آندا ہے مالک ساڈے تے رحم کریں، وقد حجروا اموالہم ودیارہم، پیچھے وطن چھڈ آئے، بال بچہ چھڈ آئے، واولادہم والکل یرفع شکواہ، پیچھے بچے بھول گئے انہوں اور اتنے آ کے آپ اپنا دکھ سناؤ تے عاجزی کر دے، الیہ فانی ربہم و ملیکہم، میرے کو فریاد نہیں سی کرنی تو ہور کس کو کرنی سی، میں انہاں دا رب سی، مالک سی، لمن یشتکی المملوک الا لمولا، غلام اپنے آقا تو سوا کنوں جا کے اپنا دکھ سنائے، الا فشہدوا انی غفرت ذنوبہم، سن لو فرشتیو گواہ ہو جو کہ میں انہاں دے گناہ بخشتے، الا فنسخوا ما کان نسخنا، تے جو لکھیا سی نا تسی اعمال نامہ قلم پھیر دیو مٹا دیو اور ختم کرو، نواں حساب شروع ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قافلہ ملیا، فرمایا کتھوں آئے؟ مکہ، تجارت لی گیا سی، آکھا نہیں من البیت العتیق، صرف خانہ کعبہ، فرمایا جاؤ پھر نویں سرے تو اپنا لکھنے شروع کرا، مطلب پچھلا جڑا جے وہ اما ما مضا فقط کفیت، جو پیچھے سی وہ کم گیا نبڑ، ہن بندے بن کے رہو۔ اس باروں جڑے تسی میں اتنے بیٹھے ہیں اسی بھی بے چین ہیں، اللہ کے دعاواں بھی سانوں ہی لجائے، جڑے نہیں جا سکے انہوں نے کھڑے، اور جڑے جا رہے اللہ انہوں نے لیے حج مبارک کرے، قبول فرمائے، اور اے مسائل جڑے آپ بھی سمجھو دنیا تک ہی پہنچاؤ، بے حج چ اللہ نے بلا کے کسی مصیبت نہیں پایا، اے لوگ پڑھتے پڑھاؤندے کوئی نہیں، اپنی گلاں پھسے ہے، اللہ رسول نے کسی نے تگی نہیں دیتی، جڑا ننگا ہو سکتا ننگا ہو جائے، تے جس بڈھے کو بھائی کپڑے لایا انہوں مرن دا ڈر ہے، بس 10 ہور بن لوے، حج دا ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، بے ضرورت ایسا کرے تو مجرم ہے، ضرورت اور مجبوری تو کرے اللہ معاف کرنا بخشن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائی نے بہت اچھا کیتا، چلو کچھ وقت ہے، واقعی جتنے دین چ ہور چیزاں لوگوں نے ایویں شامل کر لیا، اتنے تنعیم دا عمرہ بھی ہٹ دے کوئی نہیں، ایک دن کئی کر دے، کوئی آدھا پیو دا کر رہا، کوئی ماں دا، یہ گلاں کوئی نہیں، اور حوالہ کی دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتوں عمرہ کیتا سی، تو علامہ البانی صاحب والی گل بے عائشہ رضی اللہ عنہ سی حیض چ، انہاں دا عمرہ گیا سی رہ، حج نوں نکلنا پی گیا، اس دن تک پاک نہ ہوئی، وہ اپنا چھٹا انہوں نے کیتا، جے تو تسی بھی حیض چ جے تمہیں حیض آ گیا تو جاؤ کر دے پھرو عمرہ، تو حیض کہیں سے علامہ صاحب کہ حیض بڑی عورتوں کا عمرہ، جے تسی ہے جے حیض چ جاؤ کرو، ورنہ نال بھرا گیا سی عبد الرحمان کراؤن واسطے نہیں کیتا، اس نے عمرہ کیتا کیوں اجازت ہی نہیں، نہ کوئی اور صحابی گیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، صرف 2-3 بندے ہیں جنہوں لیے ٹھیک ہے، ایک عورت جنہوں اگر انہیں احرام عمرے کا بدلا، احرام ٹھیک ہے، احرام بننے وقت بھی اگر وہ حیض چل کوئی گل نہیں، غسل کرے لبیک کہنا شروع کر دے، نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، وہ احرام مکہ معظمہ جائے، اپنے گھر بیٹھی رہے، پابندیاں احرام دیاں دا خیال رکھے، اگر اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ 8 ذی الحج جڑی ہے جدوں احرام حج دا بن کے مینا نوں جائیدا تو پہلاں پاک ہو جائے تے جا کے غسل کر کے اتنے طواف کعبہ کر لے، صفا مروہ دی صحیح کر لے، تھوڑے جے وال کٹ دے، عمرہ گیا ہو، تے جے اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح ہوئے 8 نوں نکلن دا وقت آ گیا، مگر جو پاک نہ ہوئیاں آپ نے آکھیا ہن تو عمرہ چھڈ، حج دا احرام بن، حج تو بعد فرمایا ضرورت کوئی نہیں، مگر انہوں نے آکھیا نہیں ہن میرے نال دیاں جڑیاں انہاں دا حج بھی عمرہ میرا نیرا حج، فرمایا کر لا بھیجیا، تو وہ حیض والی دا ٹھیک ہے، یہ رہ جائے، ہن بھی یہی ہے وہ بعد چ پورا کرے۔ اسی طرح ایک شخص ہے پہ وہ پہنچے ایسے وقت ہے کہ اگر وہ عمرہ کرتا رہے تو عرفات دے وقوف تو محروم ہو جائے گا، 9 ہی پہنچا، جہاز ایسے موقع سے پہنچا کہ اگر عمرہ کرے تو جڑا 9 تاریخ نو عرفات دے میں اس جانا رہے، انہوں یہ حکم ہے بھی وہ ہوں عمرہ چھڈے، یہ حج دا احرام انہوں سمجھے، عرفات سیدھا چلے، مکے بڑے ہی نہ، اتنے جا کے جڑے کام ہے وہ کرن دے کرے، مڑ کے حج مکمل کر کے پھر باہروں جا کے عمرہ کر لے، یعنی جس طرح سنتاں جماعت کھڑی ہو جائے رہ جانیاں، جماعت نہ رہو بعد پڑھیاں جاندیاں، یہ اُداں دا مسئلہ ہے کہ جڑا عمرہ کسی سببوں رہ جائے انہوں چاہیے کرے، ورنہ عام کوئی حکم نہیں۔ امام ابن قیم ابن تیمیہ فرماؤندے یار جے کوئی سنت ہوندی ہے رسول اللہ اور آپ دے صاحب نہ کر دے، حضرت عائشہ دا آندے جی انہوں نے تو حیض آیا سی وہ رہ گیا سی، اُداں دا مسئلہ جڑا انہاں عورتاں لئی ہے، کسی لیے عمرہ نہیں۔
تو عمرہ نہیں ہے ٹھیک. عمرہ انہاں لوگوں کا یہ جڑے مکہ معظمہ تو باہروں آن سچ مچ یہ نہیں بچوں نکل جان مخال دے طور. کوئی آدمی مدینہ منورہ چلا گیا واپس آ رہا بالکل ٹھیک, شہر داخل ہو گیا کرے. کوئی جدے اپنے ساتھیوں ملن چلا گیا وہ آ لے جاندے کئی دوست واپس آئے کر سکتا. یہاں کا عمرہ جڑے شہروں باہروں شہر آتے سچ مچ ڈرامہ نہیں کرتے بھائی اتوں نکل گیا تو آ گیا. یہ مثال میں تو دینا کہ اس طرح ہی ہے جی مسجد آنے والے حکم ہے جڑا مسجد آئے وہ تحیت المسجد پڑھے. ہوں یہ تو ٹھیک ہے بھی سچ مچ تو آیا تحیت المسجد پڑھے. ایک آدمی آتا مسجد وڑیا تحیت المسجد دروازے چلا گیا تحیت المسجد پھر چلا بھائی ماحول بنا لیا تو یہ تحیت المسجد جدو سچ مچ کروں آئے گا نا مسجد ادوں شہروں باہروں جدو کو آئے گا وہ 20 واری بھی آئے بالکل عمرہ کر سکے. مگر یہ شہروں باہر جا کے کرنا ہے حیض والی دا یا جنہوں خطرہ ہوئے کہ میرا وہ نہ رہ جانا وقوف عرفات وہ چھڈے عمرے نوں بعد چوں کر لے اور کسے نوں اجازت نہیں. بہت اچھی گل ہے ٹھیک کیتا. یہ بھی مسئلہ کہ جڑا نا عمرہ کرنا چاہتا مکے و احرام کتوں بنے. یہ ہوں رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا بھی مکے دے رہن والے جڑے نا جڑا یہاں چو حج عمرہ کرنا چاہتا مکے و احرام بنے. مگر یہ امت ساری آندی ہے بھی نہیں یہ نہیں اما ایسا جس طرح شہروں باہر نکلی. یعنی علماء دا یہ سارا کا کہنا ہے بھی یہ باہروں جا کے احرام عمرے دا بننا پینا. حج دا اتوں ہی بن سکتا عمرے دا نہیں. حالانکہ حدیث پاک عمرے اور حج دونوں والوں آخیا بھی مکے والے اتوں ہی بننا اتنے نہیں ہے. ادھر اما ایسا باہر گئی جا حوالہ دیں کہ مکیوں بننا ہوں یہ ہر دنیا صرف ایک کر سکیا جنہوں ساری دنیا نے کافر آخیا تو لعنت دی بچھاڑیا. مگر اللہ نے انہوں بہت علم دیتا. میں نہیں انہوں برا آتا لوگ مینوں آتے تیرا کوئی نہیں پتا. میں شیخ الاکبر سی چھوٹا جہا ولی نہیں سی شیخ محی الدین ابن عربی تمہیں نہیں وحدت الوجود دا پتہ لگتا تھی آتے کفر بکدا سی. انہیں کفر کی بکنا جڑا اللہ دی محبت تباہ ہو چکا انہوں مرا کر انہوں اللہ نے سمجھ دیتی. انہیں آخیا عقل کرو نہ اس حدیث کے خلاف کرو کہ مکے والے باہر بنن. جب مکے والوں آپ نے آخیا اتوں بن تھی کہ باہر بھیج تے نہ اس حدیث نے ہی رد کرو کہ اماں باہر گئی. کیسا حل کیتا الفظ مکی آ جاندے مکی جڑا ہے مکے دا ہی رہن والا وہ اس حدیث تے عمل کرو دے جڑا حضور نے آخیا کہ شہر چ بنے. جڑا آفاقی ہے تے باہروں آیا سی عمرے دا احرام بن کے مگر حیض پاروں یا کسی سببوں رہ گیا انہیں باہروں بدا سی. اس تو ہن بھی انہوں حد حرم تو باہر جانا پینا دور جاوے یا نیڑے بڑے حرم تو باہر جائے. کڈا سیٹ ہو گیا دونیں گلاں آئیں ٹھیک. اماں مکے دی نہیں سی مدینے آئی سی وہ رہ گیا تو انہیں وہی عمرہ کرنا سی جڑا باہر والے کر دی. حرموں باہروں بن کے آؤ بالکل فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث انہوں لیے جڑے مکے دے باشندے ہیں. یہ حکم جڑا بھی باہروں جا کے بنو یہ انہوں لیے جڑے باہروں آئے ہوں تو انہوں دا عمرہ کسی سببوں رہ گیا جڑیاں مثالاں میں وہ ٹھیک ہے کہ انہیں پہلاں بھی احرام باہروں ہی بدا سی ہوں بھی جا کے بنے کم از کم حرم تو باہر ہو جائے. اللہ توفیق دے. اور نہیں یار مشین سے جڑا کتراؤن ہے نا وہ نہیں ٹینڈ یہ آتا کتراؤن جو صاف ہو جاتا سر ہے بالکل منہ کی طرح اس طرح چلتا موسا جڑا نا اس طرح. اصل شاید ہے کہ روڈ پوڈ کیتا سوا مڑی منہ تے سب کوڑ میں دا نام کر لیا. چزراہٹ ختم کرے ڈا دے سر پھر اس تو ہی حکم ہے جی سر سے کوئی بال نہیں اس طرح انہیں بھی پھرانا اتنے پھرنا. وہ اللہ دے سامنے بالکل بہ گیا پاویں گل کٹ میں عادت بہ گیا روڈ پوڈ کر کے پھر سواہ مل کے آتا جا فقیر ہو گیا تو اس پاروں منڈاؤنا چاہیے. اللہ دے رسول نے بھی 3 واری دعا ٹینڈ کراؤن والے نہیں کی آ مسیح چوتھی واری آخیا بھی اچھا جنہیں کترا کتراؤنا کوئی چنگی ہے منڈاؤنا چاہیے. اے اعلان جڑا دے بھی سن لو اپیل ہے بہت توجہ طلب میرے نام ہی انہوں نے لکھی. یہ 224 فتح دین والی اتنے مسجد الخلیل میرے ہی ساتھی برا ہے مولانا خالق بخش اتنے وہ پڑھاؤندے بچیاں کا مدرسہ قائم کیتا ماشاء اللہ بہت اچھا. میں بخاری شریف کے ختم کا بھی اتنے لیکچر دیتا سی 1.5 گھنٹے کی وہ تقریر سننے والی ہے صحیح بخاری کے خاتمے سے. تو ہوں انہوں نے اتلی منزل شروع کی ہے بہت اعلیٰ مدرسہ بخاری شریف سب کتاباں اتنے پڑھاؤندیاں. تو جامعہ کی بلائی منزل کی تعمیر شروع ہے دیواریں بن گئی ہیں. اب صرف 32 من سریہ 4 سوتر والا درکار ہے. 1 من کی قیمت تقریباً 1200 روپے اور 70 بوری سیمنٹ درکار ہے 1 بوری 290 روپے. یہ مولانا نے آخیا کام تو وڈیاں بندیاں دا وڈے بھی کہوں آخنا جنہوں رب توفیق دے کسی لیے کچھ بھی نہیں ہے چٹکی ہے. مگر یہ بہرحال سارا دے سامنے اپیل ہے
بالکل میرا اپنا ہی مدرسہ میں ہی انہوں چلاؤن والا یہ لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ سے زیادہ مدد کرو اج حصہ پا دیو حج دا زمانہ ہے اللہ دے گھر مسجد بھی اپنا کام ہے دین دی خدمت واسطے زیادہ سے زیادہ تعاون اور یہ جڑے لوگوں نے سن لیا اللہ نے اگر توفیق دی تو ایسٹیمیٹ ویکھے نا کوئی کلا بھی جا کے کہہ سکتا بھی مولوی فاروق بھائی چھڑ یار کسی نے کہن دی کہڑی لو میں دینا ہے سر یار سیمنٹ کچھ بھی نہیں گل یہ جنت اپنے محل بناؤنا اللہ توفیق دے قبول فرمائے اللہ پاک اللہ اجر دے اے زیادہ سے زیادہ ساتھی اس سلسلے تعاون کرن نیکی کمال یہ اللہ دے گھر ہے جڑے اللہ دے رسول نے انہوں بیت اللہ ہی آکھیا کہ کو یہ شاخاں ہو دی رب توفیق دے تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 11-12 وقت 9 بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں ماہ دسمبر کا عفت قاری فقیہ اللہ صاحب سے حاصل کریں اے بچیاں اور پیڑاں واسطے رسالہ عفت بھی لے کے جایا کرو مولوی صاحب کو ملتا یہ لئی جاؤ اور پرسوں اجتماع مسجد کے اندر کوشش کریا کرو 15 دن بعد تھوڑا جا وقت کر لیا کرو اتنا ہی بہ کے اللہ رسول کی بات سن لیے وقت وہی ہے جڑا اللہ رسول کی یاد گزر گیا باقی سب بیکار ہے یہ تندے اچھے رہ جانے ہیں اوقات ہم آبود کہ در یاد بسر شد وقت وہی ہے جڑا اللہ کی یاد گزر گیا باقی ہم بے حاصلی ہو بے خردی تجھے کہہ دا کچھ نہیں لبنا کہ عمر جانی ہے ضائع ہو اس تو اللہ توفیق دے 15 دن بعد 1.5 گھنٹے لی مسجد آ جایا کرو انشاءاللہ درس سن کے تانوں اور مینوں فائدہ ہی ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون جو ہو جائے تھے وہ بھی ٹھیک ہے زیادہ کوشش کرو بے نو پورا کرنا اللہ نے جنم دیتا دیو تو